الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں 21ویں پارے سے بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کو جس کتاب کی وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز کو قائم رکھیں۔ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ وہ سب جانتا ہے۔ یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ساری امت کو 2 حکم دیے ہیں، 2 احکام دیے ہیں۔ پہلا حکم دیا تلاوت قرآن کا، دوسرا حکم دیا اقامت صلاۃ کا۔ تلاوت قرآن یہ کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اور جہاں پر قرآن کریم کے نزول کے مقاصد بیان کیے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بتلایا گیا، اس کے اندر تلاوت آیات بھی ہے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں پر کیا ہے؟ تلاوت آیات کا بھی تذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو تلاوت کی بھی ایک الگ اہمیت ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی جائے، زیادہ سے زیادہ کی جائے، اس کا کیا ہے؟ یہ چیز مطلوب ہے۔ حدیث پاک میں ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے یہ بات اور واضح فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر جو شخص صرف الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ایسے ہی مل گئے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمائی۔ فضیلت بیان کرنے کا مقصد اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ ایک بات تو قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جو حکم دیا ہے، وہ اقامت صلاۃ کا ہے، نماز کو قائم کرنے کا ہے۔ دیکھیے مستقل طور پر نماز کے متعلق بات آپ حضرات کی خدمت میں آ رہی ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا نمازوں کی پابندی۔ اقامت صلاۃ کے اندر اللہ نے فصلی صلاح نہیں کہا، نماز پڑھو، یہ نہیں کہا، اقامت الصلاح، اقیم الصلاح۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے جو سارے ریکوائرمنٹس ہیں، ان سارے ریکوائرمنٹ کی پابندی کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ اس کے اندر اخلاص ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اور اس کے جو تمام ارکان ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ کیا؟ اقامت صلاح۔ اور نماز کیوں ادا کی جائے، اس کا ایک فائدہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ہر جگہ تو نماز کا حکم دیا ہے، یہاں پر اللہ نے ایک فائدہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ نماز سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا بہت ہی بنیادی مقصد اور بہت ہی بنیادی وجہ ہے اور فائدہ ہے کہ جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا ان کو حکم دیا، اوفوا الکیل ولا تخسروا فی المیزان، دوسری طرح کی آیتیں ہیں وہ بیان کی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور دوسری آیتیں اللہ رب العالمین نے وہاں پر بیان فرمائی۔
حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے جو بات کہلوائی گئی، ایک تو اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرا ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد تو قوم کے لوگوں نے آبزرو کیا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اس اینڈ بٹوین ہم، کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، کون سی چیز ہے ان کے اندر جو پائی جا رہی ہے جو ان کو ان چیزوں سے روک رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا، جب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ صرف چیز نماز ہے جو ان کو کیا کر رہی، برائی سے روک رہی، تو پھر انہوں نے وہاں پر پوچھا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ما یفعل آباؤنا، کیا یہ تمہاری نماز ہے جو اس بات سے روکتی ہے کہ ہم ان واہیات قسموں کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے؟ تو پھر قرآن نے آگے اس کی تردید نہیں کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی جہاں پر آتی ہے تو وہاں پر نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، ایک آدمی کی ہوتی ہے انڈیویجول لائف، ایک ہوتی ہے کلیکٹیو لائف، دونوں پر آدمی جو نماز کا اثر ہے دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی انفرادی زندگی ہے کہ آدمی جب نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو خود برائی سے بچتا ہے، ایک بات، اور جب نمازوں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے تو پھر آدمی لوگوں کو بھی برائی سے روکتا ہے۔ یہ نماز کا دوسرا فائدہ ہے، آدمی خود بھی رکتا ہے اور اوروں کو بھی نماز سے روکتا ہے۔ آگے بیان کیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی اللہ کے ذکر تو لامحدود ہیں، اس کے اندر جو سب سے اہم اللہ کا ذکر ہے وہ نماز ہے، جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں نماز اور تلاوت قرآن کے تعلق سے ہوئی۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ سورۃ لقمان کی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت، ان کی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ کیا نصائح تھے، کیا حکمت بھری باتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، بعض علیہ السلام کہتے، بعض رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جو بھی ہو، لیکن یہ نبی نہیں تھے، بڑے صاحب علم اللہ والے تھے، اور ان کی حکمت کے قصے عربوں کے اندر بھی مشہور تھے۔ عرب ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور اشعار میں بھی انہوں نے ان کے نام کو بڑے احترام کے ساتھ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت عرب کو یہ بات بتلائی کہ وہ لقمان جن کی حکمت کے تم بھی قائل ہو، تم بھی ان کی حکمت کا لوہا مانتے ہو، لیکن لقمان کا یہ حال ہے کہ وہ بھی توحید کے قائل تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے کے قائل تھے۔ دوسری بات کہ تمہارا معاملہ یہ ہے عرب کہ جب تمہارے اندر سے کوئی، تمہاری اولاد میں سے کوئی ایمان لاتا ہے، عقیدے توحید کی طرف آتا ہے تو تم اس کو روکتے ہو، لیکن یہاں لقمان کا واقعہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں وہ توحید کی ہے۔ ایک طرف تم لقمان کو مان بھی رہے ہو لیکن ان کی باتوں سے تم انکار کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا ان کو یہ بات بتلائی گئی۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں، اپنے بیٹے کے لیے وصیتیں تھیں، وہ نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا تاکہ امت کو یہ بتلایا جائے کہ کیا کام کیا جائے، کن چیزوں پر عمل کیا جائے۔ تقریباً 5 نصیحتیں یہاں پر ہیں جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی سے مالا مال کیا تھا، بڑی حکمت ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ اور حکمت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی گویا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہاں سے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی جو نصیحت حضرت لقمان نے کی ہے اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ پہلا جملہ جو کہا وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ شریک مت کر۔ یہ جو جملہ ہے یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے، اصلاح عقیدہ جس کو کہتے ہیں، عقیدے کی درستگی وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیوں نہ کر، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، تو پھر یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی قباحت بھی بیان کی۔ ہاں یہ بات ہے والدین کی فرمانبرداری کرنا ہے، لیکن والدین شرک پر آمادہ کریں فلا تطیعہما، ان کی اطاعت، ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا،
اس کے علاوہ ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے، لیکن جہاں پر بات عقیدے کی آئے تو وہاں پر ایک اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی آپشن وہاں پر نہیں ہے۔ ایک بات یہ بیان کی۔ دوسری وصیت جو کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اے میرے بیٹے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر کے رہے گا۔ یہاں پر اللہ کے علم کو بتایا گیا کہ اللہ کا علم بالکل محیط ہے ہر چیز پر، ہر چیز کو لانے پر اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر اللہ کے علم کو بتایا گیا، گویا اس سے توحید کا سبق دیا گیا۔ پہلی جو دو نصیحتیں کی، ایک شرک کی اور ایک کیا ہے، اللہ کے علم کی، تو یہ کیا ہے، اصلاح عقیدہ ہے کہ پہلے عقیدہ درست ہو، اس کے بعد جو تیسری نصیحت کی ہے وہاں پر اصل چیز ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھو، بھلائی کی تلقین کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرتے رہو، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تیسرا جو حکم دیا، یہ حکم تعلق رکھتا ہے اعمال سے، اصلاح عمل۔ پہلے اصلاح عقیدہ، اس کے بعد اصلاح عمل۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر عمل کریں گے تو یہ قبول ہوگا۔ پہلا جو حکم کیا، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ دیکھیے پھر نماز کا تذکرہ آیا، تو نماز بہت ہی محترم بالشان عبادت ہے۔ آج ہم اس سے بہت غفلت کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے، ہم جہاں بھی رہے نماز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں پر بھی وہی تذکرہ، پہلا جو حکم دیا، نماز قائم رکھو۔ قائم رکھنے کا مطلب ہے مرتے دم تک نماز قائم کرو، نہیں صرف ایک مرتبہ کر لیا نہیں، نماز قائم رکھو مستقل طور پر تسلسل کے ساتھ۔ دوسری بات کیا بیان فرمائی نماز کے بعد، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرو۔ یہ مسئلہ، اب یہ جو کام ہے بڑی مشقت کا کام ہے۔ کسی کو بھلائی کی دعوت دینا ایک حد تک زیادہ مشقت کی کام نہیں ہے، زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ آدمی کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اصلاح خلق کا کام کرنے لگتا ہے تو پھر عداوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، بعد میں اللہ کی نوازشات بھی آتی ہیں۔ یہ کام تھوڑا سا مشقت والا ہے، اس لیے فرمایا، اس کا علاج بھی بتلایا کہ مشقت دیکھ کر تم اس کام کو چھوڑنا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو چیزیں اس دور میں، جو چیزیں اس راستے میں پیش آئیں ان پر تھوڑا سا تحمل کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تھوڑا صبر کر کے رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تین باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ چوتھی بات جو بیان فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، لوگوں کے لیے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز دھیمی رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے معاشرت کے متعلق بات بیان فرمائی۔ پہلے جو بات بیان کی تھی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ اصلاح عقیدہ، پہلی بات۔ دوسری بات اصلاح عمل۔ تیسری بات آداب معاشرت، یعنی آدمی، یہ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے جہاں پر آدمی خود اپنی اصلاح چاہتا ہے، وہاں پر یہ بھی مطلوب ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی اصلاح کی جائے۔ یہ ایک کیا ہے، بنیادی کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ خود بھی عمل پیرا ہوں، اوروں کو بھی عمل پیرا ہونے کی دعوت دی جائے۔ اور دوسری بات جو ہے، معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے جس سے معاشرہ بیکار ہوتا ہے، فساد کی طرف جاتا ہے، بگڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے گال مت پھلاؤ لوگوں کے لیے۔ مطلب جب آدمی لوگوں سے ملاقات کرے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، اس کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا، کیسے آداب ہونے چاہیے۔
کہ لوگوں سے گال پھلا کر ملنا، منہ بگاڑ کر ملنا، یہ ایک تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے، جو کہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ہاں یہ جو بات ہے کہ لوگوں کے لیے گال مت پھلاؤ، منہ بگاڑ کر لوگوں سے مت ملو، تو کس طرح ملا جائے؟ حدیث پاک سے بات ملتی ہے، تلقی اخاک بوجہ طلق، القی اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی سے جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، اور بھائی سے مراد ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، تاکہ اس کو بھی خوشی پیش آئے، اس کو بھی مسرت ہو دیکھ کر، کہیں ایسا نہ، اس کو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ مجھ سے تکبر کر رہا ہے، ایسا نہ لگے۔ تو بالکل کیا ہے، ایک شائستہ انداز میں اس کے سامنے پیش آنا ہے، انوکھے انداز۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، جو بات وہاں پر آئی تھی عباد الرحمن کے تعلق سے، یہاں بھی ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین میں مت چلو۔ اب چلا کس طرح جائے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی، وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی، اتنا تیز نہیں کہ وہ دوڑنے میں شمار ہو جائے، اور اتنا آہستہ بھی نہیں کہ وہ سستی میں شمار ہو جائے، میانہ روی کے ساتھ، جیسے وہاں پر بیان کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کس طرح تھی، تو اس طرح چلنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات بیان کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ بیجا آواز کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جو استعمال ہوتا ہے اس کا بھی بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آواز کا مقصد اپنی بات پہنچانا، اپنی بات سنانا ہے۔ سنانے کے لیے جو طریقہ اسپیکر کا ہے وہ بہت مناسب ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال نہ ہو، اس سے ممانعت معلوم ہو رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، تو یہ نصیحتیں تھیں جو ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور جو موت کا وقت ہوتا ہے، جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ایسی ہی نصیحتیں کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا پورا لب لباب، پوری اس کی زندگی کا خلاصہ جو مثال کے طور پر ہوتی ہے، ان چیزوں کو بندہ سامنے رکھتا ہے تاکہ ان چیزوں پر عمل کر یہ بھی کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ چیزیں بیان کر کے امت کو ایک پیغام دیا کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور ساتھ ساتھ جب وصیت کا وقت آئے، آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب دنیا سے جانا ہے، تو اپنے زندگی میں اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اچھی چیزوں کی وصیت کرے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئی، پہلی بات شروع کے صفحے کی کہ وہاں پر اللہ نے تلاوت قرآن کا اور نماز کا حکم دیا، اور پھر یہاں پر حضرت لقمان کی نصیحتیں، وصیتیں جو اپنے بیٹے کے لیے تھی، اور اللہ نے یہاں پر نقل کر کے ساری امت کے لیے اس کو لازم کر دیا، ضروری قرار دیا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو آج اسی بات پر اپنی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔